الرحمن الرحیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فتنہ پورب کی طرف سے آئے گا۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد سندی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن یوسف سنانی نے، انہوں نے معمر بن راشد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ممبر کے پاس یا ممبر پر ترمذی کے مطابق کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو فتنہ ادھر سے آئے گا، ادھر سے پورب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ جہاں سے شیطان کی چوٹی نکلتی ہے یا سورج کا سر نمودار ہوتا ہے، سرا نمودار ہوتا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورب کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور فرماتے تھے فتنہ ادھر سے نمودار ہوگا، ادھر سے جہاں سے شیطان کی چوٹی نکلتی ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اظہر بن سعد نے، انہوں نے عبداللہ بن عون سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے شام کے ملک میں برکت دے، یا اللہ ہمارے یمن کے ملک میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ بھی فرمائیے ہمارے نجد کے ملک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے شام کے ملک میں برکت دے، یا اللہ ہمارے یمن کے ملک میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ بھی فرمائیے ہمارے نجد کے ملک میں۔ میں سمجھتا ہوں تیسری بار جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں تو زلزلے آئیں گے، فتنے پیدا ہوں گے، وہیں سے شیطان کی چوٹی نمودار ہوگی۔ دجال بھی مشرق کی جانب سے آئے گا اور اسی طرف سے یاجوج و ماجوج آئیں گے۔ نجد سے مراد عراق کا وہ علاقہ ہے جو بلندی پر واقع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی کیونکہ ادھر سے بڑی بڑی آفتوں کا ظہور ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمین میں شہید ہوئے۔ کوفہ و بابل وغیرہ یہ سب نجد میں شامل ہیں۔ بعض لوگ نجد کے فتنے سے محمد بن عبد الوہاب کا نکالنا لیتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب مسلمان اور موحد تھے، توحید پرست تھے۔ وہ لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی طرف بلاتے تھے اور شرک اور بدعت سے منع کرتے تھے، اور ان کا نکلنا ایک طرح سے رحمت تھا، فتنہ نہیں تھا بلکہ باعث برکت تھا۔ اور اہل مکہ کو جو رسالہ انہوں نے لکھا ہے اس میں سراسر یہی مضامین ہے کہ توحید اور اتباع سنت اختیار کرو اور شرک اور بدعتی امور سے پرہیز کرو۔ اونچی اونچی قبریں مت بناؤ، قبروں پر جا کر نظریں مت چڑھاؤ، منتیں مت مانو۔ یہ سب امور تو نہایت عمدہ اور سنت نبوی کے مطابق و موافق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اونچی قبروں کو گرا دینے کا حکم دیا تھا۔ اگر محمد بن عبد الوہاب نے پیغمبر کی پیروی کی تو کیا غلط کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے دو باتوں کا حکم دیا گیا۔ کہ کس نے حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ جہاں اونچی قبر دیکھوں ڈھا دوں، جہاں شبی دیکھوں مٹا دوں۔ شبی سے مراد ہے بت، مورتی، پوجا کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے۔ اور ایسا فتح مکہ کے موقع پر ان کی ڈیوٹی بھی لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک لوگ قبر والوں پر رشک نہ کریں۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے عارج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزر کر یوں نہ کہے گا کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا، مر گیا ہوتا۔ قیامت کے قریب کے زمانہ کا رنگ بدلنا، عرب میں پھر سے بت پرستی شروع ہونا۔ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا مجھ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں ذل خلصہ، کئی جگہ پر ذل خلصہ بھی لکھا ہے کہ بت خانے میں اپنی پیچھے والا حصہ لٹکاتی نہ پھریں، یعنی کہ بےہودگی والا معاملہ۔ ذل خلصہ ایک مقام کا نام ہے جہاں پر دوست قبیلے کا بت تھا، جاہلیت کے زمانے میں اس کو پوجا کرتے تھے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے، انہوں نے ثور بن زید دیلی سے، انہوں نے ابو الغیث سالم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قحطان قبیلے کا ایک شخص لوگوں کو اپنی چھڑی سے نہ ہانکے گا۔ کہتے ہیں یہ قحطانی مہدی کے بعد نکلے گا اور انہی کے طریق پر چلے گا۔ یہ نعیم بن حماد نے نکالا، یعنی کہ یہ بات جو وضاحت کی ہے وہ نعیم بن حماد نے کی ہے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن قیس بن جابر صدفی سے، انہوں نے باپ سے، انہوں نے دادا سے مرفوعاً نکالا کہ امام مہدی کے بعد قحطانی آئے گا، وہ ان سے کم نہ ہوگا، شاید وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب ہوگا۔ یہ 11 نمبر جو اوپر آتا اس کی وضاحت ہے، یعنی ان کا بادشاہ اور فرما روا بنے گا۔ بعضوں نے کہا حقیقتاً لکڑی سے ہانکے گا، بندگان خدا کو جانوروں کی طرح سمجھے گا، اس کا نام جھجھا ہوگا۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حافظ نے کہا کہ چونکہ جھجھا قریش کے خاندان سے نہ ہوگا جن کو خلافت اور حکومت کا حق ہے، یہ گویا زمانہ کا تغیر ہوا کہ خلافت غیر مستحق کو ملی۔